اخلاص محبت خطیب نقطتان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران سلطانی صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مائک کی زینت بنے اور اپنے پیارے انداز میں خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب کو منور اور معطر فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ، محبت نہ سارے پڑھو الصلاۃ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں پوچھوں درود کسی اشنا کا کچھ نہیں پتا، سارے ہی اشنا ہیں جی۔ میں پوچھا کڑے اشنا کڑے نہیں، ہاتھ کھڑا کرو، درود پاک دے سارے ہی اشنا ہیں جی۔ تو سرکار فرمایا کہ جڑا بندہ دنیا پر ماڑی ذات پر محبت نال درود بھیجسی، حضور فرمایا قیامت والے دن ماڑے سب تو قریب ہو سی، ماڑے سب تو قریب ہو سی جڑا ماڑی ذات پر محبت نال درود بھیجسی۔ حضور نے ذات پر درود محبت نال سارے پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا
جان ہے کیا شان تمہاری ہے اور ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے یہ عمر تمہارے ٹکڑوں پہ گزاری ہے سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے بعد حمد و ثنا انتہائی عزتوں کے لائق وارثان منبر و محراب جمیع علماء کرام بالخصوص یادگار اسلاف پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا عبد الحکیم نقشبندی صاحب اور حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نعمان سلطانی صاحب اور بڑی عزتوں کے لائق حضرت علامہ مولانا محمد اشتیاق سلطانی صاحب خوبصورت آواز بلبل مدینہ حافظ محمد صہیب سلطانی صاحب اور خوبصورت آواز کسی تعارف کے محتاج نہیں حافظ محمد زین سلطانی صاحب اور عظیم قاری قرآن محترم المقام حافظ محمد عتیق سلطانی صاحب بھائی محمد ساجد قادری صاحب اور جمیع آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جو آج کی اس بزم پاک میں تشریف لائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ پاک میرا آپ سب کا یہاں آنا مل بیٹھنا ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سننا سنانا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم المقام چودھری محمد حبیب صاحب آپ کو اور آپ کے جملہ اہل خانہ کو کہ جن کی بیٹی نے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تو اس سلسلہ میں آج انہوں نے اپنے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس محفل پاک کی وسیلہ سے اللہ پاک چودھری حبیب صاحب آپ کی بیٹی کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت نیک مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے اور اس محفل پاک کے وسیلہ سے اللہ پاک اس گھر پر اپنا خصوصی فضل و کرم
قرآن نازل فرمائے. احباب گرامی القدر، انشاءاللہ جو وقت دعا ہے اس پہ ہم نے دعا بھی کرنی ہے. تو آپ احباب اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑے تھوڑے یہ جو سامنے جگہ ہے اسے پر کر دیں. آگے آگے آ جاؤ. ماشاءاللہ ہے تھوڑے ہو لیکن ماشاءاللہ سارے محبت والے بیٹھے ہو. بڑی محبت نال سننے ہو. بے شک تھوڑے ہو تو بندے بے شک تھوڑے ہون لیکن وین اگے ماشاءاللہ سبحان اللہ آخنے والے توجہ نال سننے والے تو پھر سنانے والے کی بھی مزہ آشنا ہے جی. ماشاءاللہ تم بڑی محبت نال سننے پہ ہو. ایک باری محبت نال سارے آکو سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ آپ کے ذوق و سلامت رکھے. اللہ رب العزت اپنی لارب کتاب قرآن کے اندر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا کہ البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا. مومنوں پہ بڑا احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا کہ اپنا پیارا محبوب انہیں عطا فرما دیا. دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی لیکن کوئی بھی نعمت دینے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان دیا. ہاتھ اللہ کی نعمت ہے نا جی. نعمت پاؤں اللہ کی نعمتیں، آنکھیں اللہ کی نعمتیں، کان اللہ کی نعمتیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. فرمایا میری اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم گنتی کرو تو گنتی نہیں کر سکتے. اتنی میری نعمتیں ہیں. فرمایا لا تحصوها. لیکن اتنی نعمتیں دینے کے بعد رب نے یہ نہیں فرمایا میں نے بڑا احسان کیا. لیکن جب نعمت مصطفیٰ عطا فرمائی، جب نعمت مصطفیٰ عطا فرمائی تو فرمایا میں نے بڑا احسان کیا ہے کہ اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا. یا اللہ اور بھی نعمتیں تم نے دی لیکن کوئی نعمت دینے کے بعد احسان نہیں جتلایا. نعمت مصطفیٰ دینے کے بعد تو احسان جتلا رہا ہے. وجہ کیا ہے سنیے گا. نعمت مصطفیٰ دینے کے بعد رب احسان اس لیے جتلا رہا ہے یہ دنیا کی باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں رب نے ساری نعمتیں نعمت مصطفیٰ کے صدقے عطا فرمائی. ساری نعمتیں نعمت مصطفیٰ کے صدقے عطا فرمائی ہیں. اور یقین مانیے اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ رب نے ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنایا، حضور کا امتی بنایا، حضور کا غلام بنایا. آج میں اور آپ بیٹھے نا سرکار کا ذکر کر رہے ہیں جی. حضور کے ذکر کی محفلیں سجا کے بیٹھے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ رب نے ہمیں اپنا محبوب نبی عطا فرمایا. میں اور آپ اگر ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر رب کے ایک احسان کا شکر ادا کرتے رہے نہیں کر سکتے کہ اس رب نے ہمیں بن مانگے مصطفیٰ کا امتی بنا دیا. تو آئیے میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں ذرا توجہ کیجئے گا. میں اور آپ ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر رب العزت کے ایک احسان کا شکریہ ادا کرتے رہے نہیں کر سکتے کہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو بن مانگے اپنے محبوب نبی کا امتی بنا دیا. آئیے میرے لجپال نبی کے غلاموں تفسیر ابن کثیر کے اندر آتا ہے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سرکار ایک دن صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہوئے. میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ ابھی تھوڑی دیر گزری میری بارگاہ میں جناب جبریل امین آئے اور جبریل نے آ کر سرکار فرماتے میرے صحابہ میرے سامنے رب ذوالجلال کے ایک نیک بندے کا تذکرہ کیا. توجہ کیجئے گا. جبریل عرض کرتے آقا جی پرانی امتوں میں سے رب ذوالجلال کا ایک نیک بندہ جو سمندر کے اندر ایک چھوٹا سا جزیرہ اس جزیرے کے اندر 500 سال رب کی عبادت کرتا رہا 500 سال اپنے مولا کو سجدے کرتا رہا 500 سال سمندر کے اندر ایک چھوٹے سے جزیرے کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والا میرے مولا کی طرف سے اس بندے کے لیے انعام یہ گئے کہ میرا مولا سمندر کے اندر یارو اس بندے کو میٹھا پانی عطا فرماتا ہے.
سمندر کے اندر انار کا درخت ہے، میرا مولا روزانہ اس بندے کو تازہ انار عطا فرماتا ہے۔ اب 500 سال وہ بندہ اس طرح سمندر کے نیچے رب کی عبادت کرتا رہا۔ اب جب اس بندے کے مرنے کا وقت آیا، روح نکلنے کا وقت آیا، رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، کہتا ہے مولا میری دو تمنائیں، میری دو دعائیں، میری دو آرزویں مولا قبول فرما لے۔ پوچھا بتا تیری آرزویں کون سی ہے؟ کہنے لگا مولا میری پہلی تمنا یہ ہے کہ مولا میں نے ساری زندگی تجھے سجدہ کیا، ساری زندگی تیری عبادت کرتا رہا، 500 سال مولا تجھے سجدہ کیا، میری پہلی تمنا یہ ہے، میری پہلی آرزو یہ ہے کہ میرے مولا میرا سر سجدے کی حالت میں ہو، میری روح پرواز ہو جائے۔ کہنے لگا مولا میری دوسری تمنا یہ ہے، میری دوسری آرزو یہ ہے کہ میرا یہ جو جسم ہے یہ قبر کے اندر بھی سلامت رہے، میرے جسم کو قبر کے کیڑے مکوڑے نہ کھائیں، میرا جسم قبر کے اندر بھی سلامت رہے۔ آئیے میرے لجپال نبی کے غلام و جبریل میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کر دیں یا رسول اللہ، رب ذوالجلال نے اس بندے کی دونوں دعائیں قبول فرما لی، ادھر سجدے کی حالت میں ہے، روح پرواز ہو جاتی ہے۔ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ آج بھی جب ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہم اس جزیرے سے گزر کے آئے، آقا جی میں نے دیکھا اللہ کا وہ نیک بندہ آج بھی اس جزیرے میں اسی طرح سلامت ہے، رب کا وہ نیک بندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرض کی آقا جی رب کا وہ نیک بندہ آج بھی اسی طرح اس جزیرے کی اندر سلامت ہے۔ توجہ کیجئے گا میرے مصطفیٰ کے غلاموں، جبریل عرض کرتے ہیں آقا جی اب محشر کا میدان ہوگا، حساب و کتابوں کا وہ بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائے گا، اب حساب و کتابوں کا حساب و کتاب کے بعد میرا مولا فرمائے گا میرے فرشتوں میرے اس بندے کو پکڑو، پکڑ کر میری رحمت کا صدقہ جنت میں داخل فرما دو۔ اب بندے کو اپنی عبادت پہ بڑا ناز ہے، اپنے 500 سالہ سجدوں پہ بڑا ناز ہے۔ توجہ کیجئے گا لوگوں، میں اور آپ نمازیں تو پڑھتے گئے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے بعد کبھی اپنی نمازوں پہ غرور نہ کرنا، اپنے جناب والا حج بیت اللہ کرنے کے بعد اپنے حاجی ہونے پہ ناز نہ کرنا، اپنے زکاة و صدقات و خیرات پہ ناز نہ کرنا۔ رب فرماتے ہیں میرے بندے نے 500 سال میری عبادت کی لیکن میری رحمت کے صدقے اسے جنت میں داخل فرما دو۔ بندہ کہتا ہے مولا میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، اب رب دوسری بار فرشتوں سے پھر فرماتے ہیں فرشتوں میری رحمت کا صدقہ بندے کو جنت میں داخل فرما دو۔ بندہ پھر کہتا ہے مولا نا 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 میں نے تو 500 سال تجھے سجدہ کیا، 500 سال میرے مولا تیری عبادت کی، میں تو اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اب توجہ کیجئے گا تیسری بار میرا مولا پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں میرے بندے کو پکڑو، میری رحمت کا صدقہ جنت میں داخل فرما دو۔ بندہ کہتا ہے مولا میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، میرا مالک فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں میرے بندے کو اپنی عبادت پہ بڑا ناز ہے، اپنے سجدوں پہ بڑا ناز ہے، اپنے سجدوں پہ بڑا فخر ہے۔ رب فرماتے ہیں فرشتوں پکڑو میزان عمل پر لے کر چلو جہاں اس کے اعمال کا وزن کیا جائے۔ اب فرشتے پکڑ دیں گے، پکڑ کر اس بندے کو میزان عمل پر لے کر جاتے گے۔ اب میرا مولا فرماتے ہیں یہاں پہ ذرا توجہ کیجئے گا، میرا مولا فرماتے ہیں فرشتوں ترازو کے ایک پلڑے کے اندر اس بندے کی 500 سال کی عبادت کو رکھا جائے، ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر میں نے ایک نعمت اپنے بندے کو جو آنکھ عطا فرمائی ہے اس کے جسم کی ایک آنکھ کو رکھا جائے۔ اب یارو ترازو کے ایک پلڑے کے اندر اس بندے کی 500 سالہ عبادت کو رکھا جاتا ہے، ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر اس کی ایک جسم کی آنکھ کو رکھا جاتا ہے۔ اب جب وزن کیا جاتا ہے ایک نعمت میرے مولا کی جو آنکھ ہے اس والا پلڑا باری ہو جاتا ہے، ایک نعمت رب نے جو آنکھ عطا فرمائی اب اس کا پلڑا باری ہو گیا۔ اب رب فرماتے فرشتوں ہو اسے تو اپنی عبادت پہ بڑا ناز تھا، اسے تو اپنے سجدوں پہ بڑا ناز تھا، میری ایک نعمت آنکھ کے مقابلے میں میرا
فرمایا یہ بندہ اپنی 500 سالہ عبادت نہ پیش کر سکا، ابھی تو میری اور نعمتیں بھی باقی ہیں، سمندر کے اندر میں مولا اسے میٹھا پانی عطا فرماتا رہا، ابھی تو اس کا حساب بھی باقی ہے، رب فرماتے روزانہ میں اسے تازہ انار دیتا رہا، ابھی تو اس کا حساب بھی باقی ہے، رب فرماتے فرشتوں پکڑ کر اسے جہنم میں داخل فرما دو، کیونکہ یہ تو کہتا تھا میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، اپنے عمل کو میری نعمت کے مقابلے میں یہ نہیں پیش کر سکا، اب بندہ رو کر رب کی بارگاہ میں عرض کر کے کہے گا مولا اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ تو اپنی رحمت کا صدقہ مجھے جنت عطا فرما دے، اپنی رحمت کا صدقہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ یہاں پر میرے کھڑی کا تاجدار رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ کے تعالیٰ نے آپ کا قلم تڑپا فرما دے کہ جے میں دیکھا ہوئے لاول کچھ نہیں میرے جے میں دیکھا وے رحمت رب دی وے بلے 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 تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جے میں ویکھاں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے ہیں جی، جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں ایک طرف ترازو کے پلڑے میں کتنی عبادت بندے نے جی 500 سال نہیں کتنی، تو دوئے پاسے کہا اللہ نے ایک نعمت آنکھ اللہ 500 سال عبادت کرنے والا ایک نعمت آنکھ کا جواب نہیں دے سکا، تو رب نے جو ہمیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ عطا فرمائی، جو سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ عطا فرمائی، ہم اس نعمت کا رب کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں یہ نعمت مصطفیٰ وہ نعمت ہے کہ جس کے صدقے سے رب ذوالجلال نے دنیا کی ہر نعمت کو عطا فرمایا، کیونکہ میرا مولا فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاق، فرمایا میرے محبوب اگر تجھے دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، فرمایا لولا لما خلقت الارض، فرمایا میرے محبوب اگر تجھے دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا میں زمین کو پیدا نہ کرتا، فرمایا لولا کا میرے محبوب اگر تجھے دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا میں چاند کو پیدا نہ کرتا، میں سورج کو پیدا نہ کرتا، میں ستاروں کو پیدا نہ کرتا، فرمایا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، فرمایا میرے محبوب اگر تجھے دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں یہ نعمت مصطفیٰ وہ نعمت ہے کہ میرے رب نے کائنات کی ہر شے کو، میرے رب نے کائنات کی ہر شے کو نعمت مصطفیٰ کے صدقے پیدا فرمایا ہو، کیونکہ دنیا کے اندر کچھ بھی نہ تھا، یہ نعمت مصطفیٰ تھی، کچھ بھی نہ ہوگا، نعمت مصطفیٰ پھر بھی باقی رہے گی۔ لیکن جناب جبریل امین میرے لجپال نبی کی بارگاہ میں آئے، میرے لجپال نبی نے فرمایا اے جبریل بتانا تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کرتے سونا نبی مجھے اپنی عمر کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں یا نبی اللہ، ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، یا نبی اللہ میں نے اس ستارے کو اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہو۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا لوگوں میرے مصطفیٰ کا جملہ سنیے گا، میرے آقا نے فرمایا اے جبریل وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، جبریل تو نے اس ستارے کو اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا۔ میرے نبی نے فرمایا واللہ انا ذالک الکوکب، فرمایا جبریل وہ ستارہ کوئی اور نہیں بلکہ میں محمد ہوں، وہ ستارہ کوئی اور نہیں بلکہ میں محمد ہوں۔ اور میرے آقا فرماتے لوگوں کنت نبی و آدم بین الماء والدین، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب جناب آدم روح اور جسم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب جناب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، اور اللہ
کے پاک پیغمبر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام میرے رب نے آپ کو تورات عطا فرمائی. تورات لینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھتے گئے. رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کر کے کہتے مولا جتنی شان ہے جتنا مقام تو نے مجھے عطا فرمایا ہو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمایا ہو. میرے رب نے فرمایا اے میرے موسیٰ جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے لے لے. اور فرمایا میری توحید اور محمد بھی اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا ہو. عرض کرتے مولا تیری توحید تو ٹھیک ہے لیکن یہ محمد کی محبت کیا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا عرض کرتے مولا بتاؤ یہ محمد کون ہے جن کی محبت تیری توحید کے ساتھ ضروری ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ محمد وہ گے جن کا نام نامی اس میں گرامی میں نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال قبل عرش مولا کے ستونوں پہ لکھ دیا تھا. 2000 سال قبل میں نے محمد کا نام نامی اس میں گرامی عرش مولا کے ستونوں پہ لکھ دیا تھا. تو پتہ کیا چلا دنیا کے اندر کچھ بھی نہ تھا میرے مصطفیٰ موجود تھے اور دنیا کے اندر کچھ بھی نہ ہوگا لوگوں میرے مصطفیٰ یہ نعمت مصطفیٰ موجود ہوگی. اسی لیے میرے کڑی کے تاجدار رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ کے تعالیٰ نے آپ فرما دیں کہ نور محمد آدم جدو نہ ہویا اول آخر دوہے پاسے اوہی مل کھلویا. رب نے سب سے پہلے کائنات کے اندر میرے رب نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا اور پھر دنیا کی ہر شے کو رب نے نور مصطفیٰ سے پیدا فرمایا. دنیا کی ہر شے کو رب نے نور مصطفیٰ سے پیدا فرمایا. میرے کھڑی کے تاجدار پھر بولے میاں صاحب فرما دی کہ سب پہ نور نعمت مصطفیٰ کے صدقے سے پیدا فرمایا ہے. اور پھر فرمایا مومنوں میں نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا کہ اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا. یقیناً یہ ہمارے رب کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ حضور اس دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں. اور لوگوں جب محشر کا میدان ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا اذهبوا الى غیری کی صدائیں ہوں گی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو محشر کے میدان میں بھی سرکار ہمارے لیے رب کی سب سے بڑی نعمت ہے. حضور وہاں پہ بھی ہمارے لیے رب کی سب سے بڑی نعمت ہوں گے. قربان جائیں وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو آقا کے میلاد کی محفل سجاتے ہیں تو حضور کا ذکر کرتے ہیں. میرے اور آپ کے لجپال آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا حضور بتائیں تکو نا دنیا بھی آسان ایک دوے نال بڑی محبت کرنے ہیں جی والدین نال محبت اولاد نال محبت رشتہ داراں نال محبت لیکن دنیا دی جڑیاں محبتاں ہی نا صرف قبر تک ہیں جی قبریں تک جانے ہیں مٹی پانے ہیں جی پھر کوئی 40 دہاڑے یاد کرنا کوئی سال یاد کرنا پھر سارے کوئی بھولی جانے ہیں جی. لیکن قربان جو حضور کی محبت دنیا کے اندر بھی محبت مصطفیٰ کام آئی اور جب کل قبر میں جائیں گے تو یہی محبت مصطفیٰ ساتھ جائے گی یہی محبت مصطفیٰ ساتھ جائے گی. صحابہ نے عرض کی حضور بتائیں کل قیامت والے دن اگر آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں پہ تلاش کریں کہاں پہ تلاش کریں. سنیے گا میرے آقا نے فرمایا صحابہ 3 مقام اتنے مقام جی 3 مقام. حضور وہ کون سے؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سب سے پہلے حوض کوثر پہ ہوں گا میری پیاسی امت آئے گی اپنے ہاتھوں سے کوثر کے جام بھر بھر کے اپنی پیاسی امت کو پلا رہا ہوگا.
آقا جی دوسرا مقام میرے آقا نے فرمایا صحابہ پل صراط پہ ہوگا، جبریل کے پر بچھے ہوئے ہوں گے، رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا ربی سلم امتی، یا اللہ آج میری امت کو سلامتی سے پل صراط سے گزار۔ حضور تیسرا مقام میرے آقا نے فرمایا صحابہ میزان عمل پہ ہوگا، اگر میرے کسی امتی کے نامہ اعمال میں کمی آئے گی نا، سرکار فرماتے میں محمد اس کمی کو پورا کروں گا، میں محمد اس کمی کو پورا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو جب میں قبر میں جائیں گے حضور ہمارے کام آئیں گے، سرکار فرماتے میں اپنے امتی کے نامہ اعمال میں کمی آئے گی اس کمی کو پورا کروں گا۔ اب سرکار وہ کمی پوری کیسے کریں گا؟ سنیے گا، حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، ایک گناہگار بندہ حساب و کتاب کے بعد اس کی پیٹھ پہ نا جہنم کی مہر لگ جائے گی، اب وہ جہنمی بن جائے گا، فرشتے پکڑیں گے، پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ آئیے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، میرے سرکار فرماتے فرشتے پکڑیں گے، پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ اتنے میں حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام رب کے فرشتوں کے پاس جائیں گے، جا کر کہیں گے اے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس بندے کو جہنم میں لے کر نہ جاؤ۔ فرشتے کہیں گے ہم رب کے فرشتے کے رب جو حکم دیتا ہے ہم وہ پورا کر دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، جا کر عرض کریں گے یا رسول اللہ فرشتے آپ کے امتی کو پکڑ کر جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ میرے آقا رب کے فرشتوں سے فرمائیں گے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ ہم رب کے فرشتے کے مولا جو حکم دیتا ہے ہم رب کا حکم پورا کر دیں گے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر کے میرے مولا کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا ربی الیس قد وعدتنی اللہ تخزنی فی امتی یوم القیامہ۔ میرے مولا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ محشر کے میدان میں مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہیں کرے گا۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں میرا رب فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں اس بندے کو جہنم میں لے کر نہ جاؤ بلکہ واپس میدان عمل پر لے کر چلو۔ اب مجھ جیسا آپ جیسا گنہگار بندہ فرشتے واپس میدان عمل پر لے کر جائیں گے۔ اب دوبارہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اب پہلے وہ بندہ جہنمی تھا، اعمال کا وزن کیا جائے گا، ایک پلڑے میں نیکیاں دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی، برائیاں زیادہ ہوگی نیکیاں کم ہوگی۔ اتنے میں میرے لجپال آقا اپنی جیب مبارک میں آقا ہاتھ ڈالیں گے، ہاتھ ڈال کر میرے آقا کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالیں گے، وہ کاغذ کا ٹکڑا نکال کر میرے آقا نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، نیکیوں والا پلڑا باری ہو جائے گا۔ میرا مولا فرمائے گا فرشتوں اب کسی بندے کو جہنم کے اندر نہیں بلکہ جنت میں داخل فرما دو، جہنم کے اندر نہیں بلکہ جنت میں داخل فرما دو۔ اب وہی بندہ جو جہنم میں جا رہا تھا جنت کے اندر جا رہا ہے، میرے مصطفیٰ کے غلاموں اب فرشتے پکڑ کر جنت میں لے کر جا رہے ہیں۔ مجھ جیسا آپ جیسا گنہگار بندہ کہے گا اے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ مجھے اس ہستی کا تعارف تو کر لینے دو۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جائے گا، جا کر عرض کرے گا آپ کا حسین و جمیل چہرہ یہ تو بتائیں نا آپ کا تعارف کیا ہے؟ سرکار فرمائیں گے میں اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ ہوں، تو میرا امتی ہے، تو میرا غلام ہے۔ توجہ کیجئے گا محشر کے میدان کے اندر پتہ چلے گا یہ محفل میلاد مصطفیٰ سجانے کا مقصد کیا تھا، یہ سرکار کی نعتیں پڑھنے کا مقصد کیا تھا، مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھنے کا مقصد کیا تھا۔ یا نبی اللہ میں تو آپ کا امتی ہوں لیکن یہ کاغذ کا ٹکڑا کیسا جس کی وجہ سے میں جہنمی سے جنتی بن گیا۔ توجہ میرے آقا فرمائیں گے میرے غلام یہ کاغذ کا ٹکڑا تیرا وہ درود و سلام ہے جو دنیا میں تو میری ذات پہ بھیجا کرتا تھا، تیرا وہ درود و سلام ہے جو دنیا میں تو محفلوں میں بیٹھ کر میری ذات پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ میں نے تیرے آج کے دن کے لیے سوال سے رکھا ہوا تھا لوگوں اسی لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت کا قلم کڑواؤ، میرے سیدی
आला हजरत बोल के कहते लोगों, आज दुनिया के अंदर मुस्तफा से मोहब्बत कर लो, आज सरकार से इश्क कर लो, आज सरकार की मोहब्बत में महफिल सजा लो, इसलिए कि कल महशर के मैदान के अंदर अगर वहां पर माना तो फिर वहां पे सरकार नहीं मानेंगे। मेरे सैयद आला हजरत कहते हैं कि आज ले की बना, आज मदद मांग उनसे, आज ले की बना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना माने कि क़यामत में अगर मान गया। तो फिर मियाँ साहब भी आ गया। मियाँ साहब बड़ी खूबसूरत गल की थी, कितना खूबसूरत पैगाम दिता। मियाँ साहब आ गया, ओए ए दुनिया, ओए दिन चार दिया किए थोले जाना, ओ यार बना ले, ओए कमली वाला, ओए जे तू जन्नत जाना, अस सुनिया ए पिया दे देस अंदर, अस सुनिया पिया दे ओए देस अंदर कुछ एहो जियां मिलदियां यारियां ने, एक कोठड़ी मिलनी ओए रहन खातर, जिदे बुए दे नाम बारियां बारियां, ते जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे नाल, अज उन्हां दी बाजियां हारियां हारियां, ते जेड़े रह नहीं सी सकदे ओए दिन राती, अज उन्हां दी बारियां वारियां ने। ओए जद बाग विच फिजां ने बाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां ने, मोहम्मद बूटिया झूठई ओए जग सारा, कमली वाले दियां सच्चियां यारियां यारियां यारियां, बूटिया झूठाई जग सारा, कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने। और मियाँ साहब आ गया, लोगों अगर मोहब्बत करनी ने तो हुजूर नाल मोहब्बत करो, हैं जी, क्योंकि बाकी ने जड़े इश्क है ना, बाकी दियां मोहब्बतां खत्म हो जाती। ओए इश्क तेरे दा ओए रंग मोहम्मद, ओए चढ़िया कदे नहीं लेंदा, इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद चढ़िया कदे नहीं लेंदा। आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा। मसनवी शरीफ के अंदर मौलाना रूम लिखते हैं कि मदीने के अंदर ना एक यहूदी था, तो माशाल्लाह हज़रत तीक साहब बड़ा प्यारा साउंड चलाने, अल्लाह बात कर रहे हैं। यहूदी था तो यहूदी की एक बेटी थी, तो बाप यहूदी है लेकिन बेटी हुजूर से मोहब्बत करती है। बाप यहूदी है, हुजूर को सुबह शाम गालियां देता है। क्या करता है जी? गालियां देता है।
بیٹی حضور سے محبت کرتی ہے، بیٹی کہتی ہے باپ سے باپ ایسا نہ کر، حضور کو گالی نہ دیا کر، لیکن وہ صبح شام کیا کرتا ہے، حضور کو گالیاں دیتا ہے۔ ہوا کیا، اچانک اس کی آنکھوں کی جو بینائی تھی وہ چلی گئی، نظر ختم ہو گئی۔ اب اس کے لیے دنیا جو تھی وہ اندھیرا بن گیا۔ اب بیٹی بڑی پریشان ہے کہ باپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب وہ یہودی بڑے بڑے حکیموں کے پاس گیا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس گیا، علاج کروایا، لیکن نظر واپس نہیں آئی۔ ایک دن اس کی بیٹی کہنے لگی ابا میں نے سنا ہے کہ مدینے میں ایک بڑا پیارا حکیم رہتا ہے، ایک بڑا پیارا حکیم ہے، اگر تو اجازت دے میں تیرے لیے اس سے دوائی لے آؤں۔ بندہ جلہ بیمار ہے تو بندہ آنا اس کے پاس دوائی آنا لیکن میں ٹھیک ہوئی جاؤں۔ اس آگے ٹھیک ہے جا، تو دوائی کی لیا لیکن جلدی واپس مڑی اچھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کے غلاموں توجہ کیجئے گا۔ بیٹی نے باپ سے اجازت لینے کے بعد کہاں پہ گئی؟ میرے لجپال نبی کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ میں گئی، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچی، جا کر دیکھا میرے آقا آرام فرما رہے گے، حضور آرام فرما رہے گے، سرکار کو جگانا گوارا نہ کیا۔ اب کیا گیا، دیکھا میرے مصطفیٰ کے نالین مبارک پڑے ہوئے گے، میرے مصطفیٰ کے نالین کو اٹھایا، آقا کے نالین کو اٹھا کر میرے مصطفیٰ کے نالین سے لگنے والی جو خاک تھی آقا کے نالین کو جاڑا، حضور کے نالین سے لگنے والی مٹی کو اپنے دوپٹے میں باندھا، دوپٹے میں باندھ کر اپنے باپ کے پاس جاتی ہے۔ اب باپ کے پاس پہنچی، پہنچنے کے بعد میرے مصطفیٰ کے نالین سے لوگوں لگنے والی خاک کو اپنے باپ کی آنکھوں میں ڈالا۔ اللہ نے بینائی عطا فرما دی، رب نے بینائی عطا فرما دی۔ اب باپ نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے دنیا کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگا بیٹی واقعی یہ بڑا پیارا حکیم ہے، یہ تو بڑا پیارا حکیم ہے، بتانا اس کا نام کیا ہے، نام کیا ہے؟ کہنے لگی باپ ایک شرط پہ بتاؤں گی، اگر مجھے مارے نہ، اگر برا بلا نہ کہے۔ توجہ، بیٹی کہنے لگی ابا سن، یہ کسی حکیم کی دوائی نہیں، بلکہ صبح و شام جس محمد کو تو گالیاں دیتا ہے یہ اس محمد کے قدموں سے لگنے والی خاک کا کمال ہے، اس محمد کے قدموں سے لگنے والی خاک کا کمال ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب یہودی نے جب دیکھا کہ مصطفیٰ کے قدموں سے لگنے والی خاک کا اتنا کمال ہے، بیٹی سے کہنے لگا بیٹی دیر نہ کر، مجھے بھی محمد کے قدموں میں لے کر چل، میں بھی اس محمد کا کلمہ پڑھ کے اس کا غلام بننا چاہتا ہوں، میں بھی محمد کا کلمہ پڑھ کے غلام بننا چاہتا ہوں۔ میرے لجپال نبی کی بارگاہ میں آیا، آ کر سرکار کے قدموں میں گرا، قدموں میں گر کے کلمہ پڑھا۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا کا کلمہ پڑھا تو اسی نقشے کو میرے کھڑی کے تاجدار رومی کشمیرہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ پاک محمد درد آیا، رونا کر کر نبی اللہ وہ بخشو میں وہ ڈاڑی بنی لاچاری وہ نظر کرم دی وہ سونے کی وہ کلمہ ترد بن گیا پاک نبی دا نعت پڑھتا تو جانے جانا، بولو بولو تو شاگے تو جانے جانا ہے چہرہ کی تاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا
सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। लोगों, कायनात के अंदर अगर मोहब्बत किसी से करनी है तो सरकार से मोहब्बत करो। और हुजूर ने फरमाया, मेरे आका का फरमान मुबारक फरमाया, लोगों अल्लिमु औलादकुम अल कुरान व मोहब्बत रसूलिल्लाह। और मैं अपनी औलादों को एक तो कुरान सिखाओ और दूसरा अपनी औलादों को मेरी मोहब्बत सिखाओ। दो चीजें सरकार ने क्या बताई थी, एक कुरान और दूसरा मेरी मोहब्बत सिखाओ। सरकार ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आज मुबारकबाद की मुस्तहिक के चौधरी मोहम्मद हबीब साहब, आप भी और आपका पूरा खानदान मुबारकबाद का मुस्तहिक है, क्योंकि मेरे सरकार ने फरमाया जिस बंदे ने कुरान को पढ़ा, हिफ्ज किया, उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, सरकार ने फरमाया अपने खानदान के 10 बंदों को अपने साथ वो जन्नत में लेके जा रही है। इतना बड़ा एजाज है खानदान वालों के लिए, घर वालों के लिए। फरमाया 10 बंदे अपने खानदान के वो जन्नत में लेकर जाएगा हाफिज कुरान। और मेरे आका ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता भी है और कुरान सिखाता भी है। और सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है। और मेरे आका ने फरमाया जो वालिदैन अपनी औलाद को कुरान दे के पढ़ाते हैं, बेटे ने या बेटी ने नाजरा कुरान पढ़ा ना, सरकार ने फरमाया अल्लाह कुरान पढ़ने की बरकत से वालिदैन की जो पिछली जिंदगी के गुनाह रब सारे माफ फरमा दे। और अब वही बेटा है, वही बेटी है, हाफिज कुरान बन गया। सरकार ने फरमाया महशर का मैदान होगा, रब हाफिज कुरान के वालिदैन को बुलाएगा और वालिदैन के सर पर रब ऐसा ताज सजाएगा कि उस ताज की रोशनी सूरज और चांद की रोशनी से भी ज्यादा। तो इसलिए वो वालिदैन आज मुबारकबाद के मुस्तहिक है, वो सारा खानदान मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि जिन्होंने अपनी बेटी को हाफिज कुरान बनवाया। और यकीनन वो उस्ताद भी मुबारकबाद की मुस्तहिक की कि जिनकी मेहनतों से, जिनकी मोहब्बतों से माशाअल्लाह हजरत अल्लामा अब्दुल हकीम साहब, ये वहाँ मदरसा इनका और इनकी अहलिया मोहतरमा वहाँ पे पढ़ाती हैं, तो ये इनके लिए भी आज मैं इन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखें ये लोगों के बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं और अल्लाह का इन पे फजल है। देखें इनका एक बेटा भी और दूसरा बेटा भी दोनों हाफिज़ कुरान हैं जी। तो ये देखें ना, दूसरों के बच्चों को दीन सिखाते हैं, अल्लाह का इनके ऊपर देखें कितना बड़ा करम, खुद भी हाफिज़ कुरान, एक बेटा भी दूसरा बेटा भी हाफिज़ कुरान। और माशाल्लाह एक वालिद के लिए बड़े एजाज की बात होती है जब स्टेज पे बैठ के एक बेटा कुरान की तिलावत करे और दूसरा माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ हुजूर की नात पढ़े, तो यकीनन इनके लिए भी एजाज की बात है, अहलियाने मोहल्ला के लिए भी, खानदान के लिए भी और बिलखुसूस वालिदैन के लिए बड़े एजाज की बात है कि उनकी बेटी ने आज अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान को अपने सीने में महफूज किया। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी औलादों को कुरान पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। देखें ये कुरान जो है ना, कुरान सरकार ने फरमाया कि जिस घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत होगी, हुजूर ने फरमाया उस घर के अंदर शैतान दाखिल नहीं होगा। सूरह बकरा की तिलावत जहाँ पे होगी, तो इसलिए घरों में भी कुरान पढ़ें, अपनी औलादों को भी कुरान पढ़ाएं। अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।